ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے، اور اس میں بہت ساری سچائیاں ہیں، بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری تلخیاں ہیں، لیکن اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ذہنوں میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہے، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، اس کو تبدیل کرنا ہے. ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے اس کو تبدیل کرنا ہے. جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، وہ کون سی فورسز نے بٹھایا ہے، کس کے خلاف کیا لکھ دیا گیا ہے، یہ سب کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کون سی فورسز کے خلاف اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. جب تک ہم یہ بیٹھ کے نہیں سوچیں گے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، جو کچھ کہہ دیا گیا، کسی مولوی نے ممبر پہ کھڑے ہوئے کہہ دیا، کسی نے 2 نمبر کے مولوی نے لکھ دیا کچھ، وہ اگر لکھا گیا ہے تو وہ سچی بات بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر لکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے مقاصد اس کے کیا ہیں، کیا سازش اس کے پیچھے ہے، کتنے پیسے لے کر لکھا گیا ہے، یہ سب کچھ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں صرف سمپلی ایسے عقائد اپنے سیٹ نہیں کر لینے چاہیے کہ دماغ ہم نے سیٹ کر لیا کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کے بعد بس دروازے بند ہو گئے. یہی مقصد ہے اس پروگرام کا، اور یہی مقصد ہے یہاں پر تمام لوگوں کو مدعو کرنے کا کہ اپنے آئیں، رائے دیں. اور آگ لگانا مقصد نہیں ہے، آگ بجھانا، لوگوں کے ذہنوں کو ٹھنڈا کرنا. جناب امین صاحب، یہ بتا دیجیے آپ کہ کیسے اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہوگی؟ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. اس میں جیسے کہ میں نے ابتدائی پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ بات جو ہے وہ دلیل سے کی جائے، اور دلیل سے ہٹ کر جب آپ کیا نام ہے اس کا ہتھیار اٹھا لیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف ہی یہ ہے کہ بات جو ہے وہ دلیل سے کی جائے. جس مسلک پہ، جس چیز پہ، جس کلی پہ، جس جزی کے اوپر اختلاف ہے، اس کو بیٹھ کر جو ہے وہ دلائل کے ذریعے سے حل کیا جائے. لیکن بجائے دلائل کے حل کرنے کے یہ ضروری ہے کہ جس بات پہ اختلاف ہے اس پہ بحث بھی کی جائے. نہیں، نہ بحث کی جائے، نہ بحث کی. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے آپ اپنا عقیدے کو کیسے تبدیل کریں؟ میں یہی کر رہا ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑو نا، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو. یہ کہاں مطلب پریکٹیکلی جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے نا، یہ کہتے ہیں پریچ بھی کرتے ہیں آپ. یہ اہل سنت والجماعت نے اہل تشیع کے کسی عقیدے کو نہیں چھیڑا، ان کے کسی مقتدا اور رہنما کے متعلق کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کی. اس کے کہ اب اس کی یعنی ادھر سے بھی ایسا ہی جواب آتا، لیکن ایسا جواب نہیں آیا. جب ایسا جواب نہیں آیا، پھر اس کے اوپر جب اس کی تردید کی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا مسلک اپنی جگہ پر ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. ہاں جی، بجائے اس کے کہ تم عوام کوئی راستہ ہے، راستہ بیٹھنے کا راستہ ہے، مذاکرات کا، بھائی چارے کا راستہ ہے. یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف کہ بھئی کسی بھی چاہے وہ مقتدر شخصیت اہل تشیع کی ہو یا اہل سنت والجماعت کی ہو، اس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. آپ سے دیکھیں، آپ میری بات پوری سن لینا. یہ بات اہل سنت والجماعت نے اٹھائی ہے، اور اسی آواز اٹھانے کی پیدائش کے اندر ان کے مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ قتل. یہی تو حنیف طیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے قتل کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور ہمیں جو ہے وہ ہم دوبارہ بھی کریں گے. لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میری بات آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ صاحب دیکھیں، میرے پاس وقت مختصر ہے، آپ بالکل بات کو لیندی کر رہے ہیں اور غیر ضروری بات کر رہے ہیں. آپ بالکل وہ جواب دیجئے جو آپ سے پوچھا جائے. میں وقت ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوگا سر فرقہ واریت؟ کیسے ختم ہوگی؟ بہت آسان حل ہے، بہت آسان حل ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ جو مسالک ہیں، ہمارے مسلک میں زبردستی سوائے تشیع کے، میں یہ بات اس لیے ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے، بار بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے. 100% ہمارے ہاں جو دوسرے مسلک کا احترام نہیں کرتا، حتیٰ کہ کافر کو بھی ہم مارنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ پاکستان میں، ایک سیکنڈ خاموش رہیے جی، پاکستان میں کسی کافر کو مارنے کی بھی ہمارے مسلک کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. سن لے، بالکل واضح موقف دے رہا ہوں. کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرنا اسلامی روح سے جائز نہیں ہے. پاکستان میں حرام ہے، فعل حرام. جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ جہنمی ہے. سنتے جائے ایک ایک ورڈز کے. اور یہ بالکل میں جب چاہیں جس پروف جتنی دلیل کے ساتھ چاہیے، اور مسلک تشیع سوائے دلیل قرآن و سنت کے کوئی اور دلیل نہیں مانتا اور نہ رکھتا ہے. صرف مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ الحمدللہ ہماری تمام دلائل، تمام اصول قرآنی ہیں،
اور حدیث جب آپ صرف کہہ دیتے ہیں نا، جب آپ صرف کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں پاکستان تو سر دیکھیں میری عرض میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے میری عرض، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں یہ اختیار ہے اور صرف ہمارے پاس، تو آپ دوسروں کو کنڈیم کریں، نہیں آپ اس طرح صرف کا لفظ استعمال نہ کریں، خدا کے لیے آپ لوگوں کو کنڈیم کریں، آپ اپنی بات کریں، صرف جب آپ کہیں گے تو آپ دوسروں کو کنڈیم کر دیں گے، دوسرے کا عقیدہ اس کے ساتھ رہنے دیجیے پلیز یار، اس کا احترام کیجیے، میں آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ ہاتھ نہ جوڑے، آپ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غور سے توجہ سے سنیں کہ آپ کے لیے اتفاق کا راستہ یہ ہے کہ دیکھیے جن چیزوں پر یہ مسلمہ عقائد ہے اسلام کے اس پر آئیے، فروعیات پر آپ میرے سے کہیں کہ جی اتحاد ہو جائے گا، اتحاد کر لیجئے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیجئے، یا میں آپ سے کہوں اتحاد کرتے ہیں آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیجئے، زکوٰۃ دینے پر لینے پر اس کے طریقہ کار پر اس کے نصاب پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ پر کوئی مسئلہ میں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جواب مکمل لے لیجیے پلیز، یہ جواب ہو جائے کہ وجہ اتحاد ڈھونڈیے، وجہ افتراق والوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، نہ انہیں میڈیا پہ بلائیے، نہ انہیں پروجیکٹ کیجیے، جو وجہ اتحاد ڈھونڈتے ہیں ان کو آگے لے اپنا عقیدہ ہے سر، آپ کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ ان کے نہیں، میں کسی کے ساتھ بھی ہوں، میں تو کہیں نہیں رہا کہ ہم کس کو بلائیں، کسی ہمارا فیصلہ ہے، ہم سب کو بلائیں گے، آپ کا جواب میں نے دے دیا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات ان سے سن لی کہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف ہمارا مسئلہ، میں نے تو روک دیا نا، میں نے روک دیا بھائی، میں نے روک دیا، نہیں بولنے دیا، اتنی بڑی بات کی بات ختم کریں، ایک جملے میں ختم کیجئے سر، ایک جملے۔ دیکھیں میں عرض کروں، خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ان میں فرقوں سے کو کہتا ہوں کہ سیز فائر کرو، کمرے میں بیٹھ کے اکیڈمیکلی علمی گفتگو کر کے مسئلے کو حل کرو، اور اتنا دل بڑا کرو کہ اگر آپ کے اکابرین میں سے کسی نے نبی کے خلاف، صحابی کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف کہیں لکھ بھی دیا تو اس کتاب کو اب نکال دو، آئندہ نہ چھاپو، لائبریری میں رکھو۔ میں متفق، ناظرین بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں تمام مہمانوں کا، انہوں نے گفتگو کی، یہ گفتگو اور یہ مقصد اس گفتگو کا یہی تھا کہ کم سے کم لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو، لوگ یہ سوچیں کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، دنیا کا واحد ملک پاکستان، میں نے شروع میں کہا کہ جہاں یہ فرقہ وارانہ مسائل ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، کم سے کم فرقہ وارانہ مسائل تو ختم ہونے چاہیے، لسانیت اپنی جگہ، صوبائیت اپنی جگہ، لیکن یہ مسئلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہمارا دین امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار محبت کا دین ہے، اور یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمیں یہیں سے اپنا دین کی ابتدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔